اب 90 پارے کا آغاز ہے. ارشاد فرمایا قال الملأ الذين استكبروا من قومه. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سردار بولے. الملأ سردار، الذين استكبروا جنہوں نے تکبر کیا، من قومه حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے. آپ جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی بات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ قوم کے سرداروں نے یہ جواب دیا. سوال یہ ہے کہ جو عام لوگ تھے ان کا جواب کیا تھا؟ عام طور پر جب انسان کا دل نور ایمان سے روشن نہیں ہوتا تو وہ آنکھیں بند کر کے دولت کی پوجا کرتا ہے، اور جو دولت مند ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، نواب ہوتے ہیں، حکمراں ہوتے ہیں، وہ انہی کے پیچھے چلتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ ساری قوم کی طرف سے سرداروں نے یہ کہا، اور سردار جو کہتے تھے وہ کافر قوم انہی کے پیچھے چلتی تھی. ان واقعات میں مسلمانوں کے لیے درس یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں جو سوچ دی ہے وہ سوچ اتنی پیاری ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ مالدار، سیٹھ، نواب، سردار، حاکم، بادشاہ، صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کیا کر رہا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے. جتنے بھی برے فیشن آتے ہیں اور جتنی بھی بے حیائی کے کام آتے ہیں، سب سے پہلے مالدار طبقہ اسے اپناتا ہے اور پھر وہ فیشن کا حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ مالدار جب طبقہ کرتا ہے تو غریب لوگ بھی ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. کافر قوم کے متکبر سردار بولے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، ضرور بضرور ہم آپ کو نکال دیں گے شعیب، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ ایمان والے ہیں ہم انہیں بھی نکال دیں گے، مِنْ قَرْيَتِنَا، ہماری بستی سے. یہ انہوں نے دھمکی دی. أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ضرور بضرور آپ آ جائیں گے ہمارے دین میں. یعنی دو صورتیں ہیں، بستی میں رہنا ہے تو ہمارا دین اختیار کر لیجیے، ورنہ ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے. اور یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، بظاہر کافروں کے پاس طاقتیں ہیں اور وہ آپ کو دھمکی دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی طاقت کے بارے میں تو کوئی کلام ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہر چاہت پر قادر ہے، اس کی مصلحت ہے، مشیت ہے. جہاں تک تعلق ہے اللہ والوں کا، تو اللہ والے بھی طاقت رکھتے ہیں، مگر وہ طاقت کا اظہار اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں. حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ پر جھوٹا الزام لگایا گیا، اور ایک وزیر جو آپ سے بغض رکھتا تھا اس نے جھوٹا الزام لگا کر بادشاہ سے پھانسی کا حکم لے لیا اور آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. پھانسی کا حکم ہو گیا، آپ کے لیے اعلان ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو آپ کو سرعام پھانسی دی جائے گی. کس طرح حکم آپ کے لیے تھا؟ آپ کے لیے حکم یہ تھا کہ آپ کے پہلے ہاتھ پاؤں جو ہے کاٹے جائیں گے، پھر آپ کی آنکھیں پھوڑی جائیں گی، پھر آپ کی زبان کاٹی جائے گی، پھر آپ کی گردن کاٹی جائے گی، پھر اس کے بعد آپ کو جلا دیا جائے گا اور راکھ جو ہے دریا میں بہا دی جائے گی. کتنا سخت حکم تھا. حضرت حسین بن منصور حلاج آپ جیل میں تھے تو آپ نے سارے قیدیوں سے کہا کہ کیا تم یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اس قید سے آزاد کرا دوں. تو سارے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ کیسی بات کرتے ہیں، خود تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں میں آزاد کرا دوں. تو آپ نے فرمایا تم سب بے گناہ ہو، تم ٹھیک ہے میں مجھ پر ہنس رہے ہو، لیکن میں دنیا سے جانے سے پہلے تم پر یہ احسان کرنا چاہتا ہوں. یہ کہہ کر آپ نے اپنی آنکھ سے اشارہ کیا، ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں ان کی، 300 قیدیوں کی اپنی زنجیروں میں وہ بندھے ہوئے ہیں. 300 قیدی جو ہے زنجیروں سے آزاد ہو گئے.
تو قیدی کہنے لگے حضرت اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہمیں آزاد تو کیا مگر جائیں کہاں سے، جیل کے دروازے تو بند ہیں۔ تو آپ نے سامنے دیوار کی طرف اشارہ کیا تو اس دیوار کے اندر قدرتی طور پر دروازہ پیدا ہو، فرمایا یہاں سے نکل جاؤ۔ تو سارے قیدی آپ کو شکریہ ادا کر کے کہتے ہیں حضرت یہ تو بتائیے کہ ہم 300 ہیں، آپ ہمیں ہماری چھٹی کروا رہے ہیں اور خود آپ جو ہے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا میں رب کی رضا پر راضی ہوں، میرے مولا کی رضا اسی میں ہے، میں راضی ہوں، مجھے شہادت کا رتبہ پانا۔ پھر ایک شخص آپ کی خدمت میں آئے، ایک بزرگ ملاقات کے لیے جیل میں، اور کہنے لگے حضرت یہ بتائیے صبر کی تعریف کیا ہے، صبر کسے کہتے ہیں، صبر کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا صبر میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی زنجیروں کی طرف دیکھا تو ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں، اور پھر آپ نے جیل کی دیوار کو دیکھا تو دیوار گر گئی۔ آپ نے فرمایا یہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں، یہ کہہ کر دوبارہ اشارہ کیا، دوبارہ دیوار بن گئی، زنجیریں جو ہیں وہ جکڑ دی گئی۔ فرمایا صبر اسے کہتے ہیں، یعنی آپ نے کہا طاقت رکھنے کے باوجود مولا کی رضا پر راضی رہنا یہ صبر ہے، تو تقدیر کا جو فیصلہ ہے اس پر راضی ہے۔ تو وہ کہنے لگا حضرت فقر کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے ایک بہت بڑا پتھر تھا جیل میں، اس کی طرف دیکھا تو وہ پورا سونے کا بن گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے مگر مجھے کبھی بھی 1 مہینے تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ روزانہ میں روٹی کھا سکا ہوں، یعنی باوجود طاقت کے میں نے فقر اختیار کیا، یہ فقر ہے۔ تو وہ کہنے لگا حضرت بہادری کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ کل بتاؤں گا۔ وہ چلے گئے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میدان قیامت ہے اور رب کے دربار میں حسین بن منصور حلاج حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حسین بن منصور حلاج، جن لوگوں نے تم سے محبت کی میں نے ان سب کو بخش دیا، اور جنہوں نے تم سے بغض رکھا میں ان سب کو جہنم میں ڈالوں گا، صرف تمہاری وجہ سے کہ تم سے بغض کیوں رکھا۔ تو حضرت حسین بن منصور حلاج نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے مالک تو انہیں بھی بخش دے، تو انہیں بھی بخش دے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے انہیں بھی بخش دیا۔ تو پھر خواب میں ہی حضرت منصور بن حلاج جو ہیں حضرت حسین بن منصور، عام طور پر لوگ منصور حلاج کہتے ہیں، تو منصور تو آپ کے والد کا نام ہے، اصل نام ہے حسین بن منصور حلاج۔ تو پھر انہوں نے خواب میں ہی اس بزرگ کی طرف دیکھا اور فرمایا بہادری اسے کہتے ہیں کہ دشمن کو بھی معاف کر دینا۔ یہ واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا اور بڑا مستند واقعہ ہے۔ اس واقعے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ والوں کو اللہ نے جو طاقتیں دی ہیں لیکن وہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام نے شفا کی دعا نہیں مانگی، 18 سال تک۔ اتنے مریض ہیں، اتنے بیمار ہیں، بچے انتقال کر گئے، سارے مکانات مویشی سب ہلاک ہو گئے، 18 سال تک آپ نے دعا نہیں مانگی کہ اللہ اس مصیبت کو دور کر دے، کیونکہ وہ امتحان تھا اور امتحان سے بھاگنا یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یہ امتحان تھا کربلا کے اندر، تو اگر آپ امتحان سے بھاگتے تو یہ بازروں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو آپ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کی سمجھ عطا فرمایا۔ اب چونکہ مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، لیکن کچھ نادان مسلمان وہ اللہ کے نیک بندوں پر یا انبیاء پر اعتراض کرتے ہیں طاقت ہوتی تو پھر یہ کیسے ہو سکتا، طاقت ہوتی تو یہ کیسے ہو سکتا، تو یہ ان کی جو نادانیاں ہیں۔ لیکن جو گمراہ لوگ ہیں وہ اعتراض اس طرح کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں ڈائریکٹ کہ اگر اللہ کو طاقت ہوتی تو کافر یہ کر ہی نہیں سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے مقبول بندے ہیں تو انہیں عمرے سے روک دیا گیا۔ اگر اللہ کو طاقت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کے پاؤں توڑ دیتا۔ تو یہ جہالتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر چاہت پر قادر ہے اور اس کے نیک بندے اللہ کی عطا سے بڑی طاقتیں رکھتے ہیں، مگر تقدیر کے جو فیصلے ہیں، رب کی جو مشیت ہے، جو حکمت ہے، وہ عام بندوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔
تو حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے دھمکی دی اور کہا کہ یا تو آپ ہمارے دین میں آ جائیں، ہمارا دین قبول کر لیں، ورنہ ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے۔ قال اولو كنا كارهين، آپ نے فرمایا کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں، زبردستی تم ہم پر کرتے ہو اور اس دین کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو کہ جو دین ایسا دین ہے کہ جس کو دین کہنا بھی دین کی توہین ہے، کہ بت پرستی کو تم دین کہتے ہو۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں تو ضرور ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ تمہارا دین جھوٹ پر مبنی ہے۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے، ہمیں محفوظ رکھا ہے، ہم کیا تمہارے دین میں آئیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت حسین بن منصور حلاج کا جو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، اگر آپ اس واقعے کو خود پڑھنا چاہیں اور حوالہ وغیرہ دیکھنا چاہیں تو کتاب کا نام نوٹ کر لیں، سفر محبت، حضرت مولانا علامہ محب اللہ نوری صاحب کی یہ کتاب ہے، بڑی لاجواب کتاب ہے۔ یوں تو یہ ایک سفر نامہ ہے کہ پورے عراق کے جتنے مزارات ہیں اور جتنی متبرک جگہ ہیں ہر ایک پر حضرت حاضر ہوتے ہیں، لیکن حضرت کا طریقہ کار یہ ہے اس کتاب کے اندر جس مزار پر حاضر ہوتے ہیں اس بزرگ کا پورا تعارف لکھتے ہیں۔ مثلا انہوں نے لکھا کہ ہم حضرت حسین بن منصور حلاج کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے مزار پر فاتحہ پڑھی، ان کا مزار یہاں پر ہے، اس طرح بنا ہوا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سفر ناموں کی کتابوں میں ہوتا ہے، تو یہ لکھنے کے بعد پھر وہ 3-4 صفحے 5 صفحے 8 صفحے ان کے تعارف میں لکھتے ہیں، ان کی شان بتاتے ہیں، ان کا علم، ان کی عبادتیں، ان کا زہد۔ جیسے حضرت حسین بن منصور حلاج کے بارے میں لکھا کہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے مگر پھر بھی روزانہ 1000 رکعت آپ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ کتاب سفر محبت بڑی پیاری کتاب ہے۔ اور حضرت کی ایک دوسری کتاب ہے چند روز مصر میں، یہ مصر کے جتنے بھی مزارات ہیں اور جتنے بھی تبرکات ہیں اس کے بارے میں حضرت نے تحقیق فرمائی ہے۔ یہ دونوں کتابیں بڑی لاجواب ہیں۔ اور حضرت کی ایک تیسری کتاب ہے سفر محبت کا دوسرا حصہ، اس میں شام کے جتنے مزارات ہیں اور جتنے تبرکات ہیں اس کی پوری تفصیل ہے، پوری تحقیق ہے۔ یہ تینوں کتابیں محب اللہ نوری صاحب نام ہے، صاحبزادہ محب اللہ نوری، سفر محبت چند روز مصر میں۔ ارشاد فرمایا وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ وہ تمہارے دین میں آ جائے، جتنے مسلمان ہیں وہ پختہ ہیں، کوئی بھی تمہارا دین قبول نہیں کرے گا الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، وسع ربنا کل شیء علما، مگر یہ کہ اللہ چاہے، ربنا جو ہمارا رب ہے، وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر۔ وانت خیر الفاتحین، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس قوم کے جو کافر سردار تھے انہوں نے کہا مسلمانوں سے اور اپنی قوم کے افراد سے، لئن اتبعتم شعیبا، انہوں نے کہا کہ اب ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا فیصلہ کرنے والے ہیں اور ہم انہیں نعوذ باللہ من ذالک سزا دینے والے ہیں، تو جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہوگا وہ بھی سزا پائے گا، لہذا تم سب شعیب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو۔ لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، بے شک اس وقت ضرور تم نقصان میں رہو گے۔ غرور و تکبر ان کا کوئی کام نہ آیا۔ اللہ والوں کو اللہ نے بڑی طاقت دے دی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اس نے ان کافروں کو مہلت دی، نعمتیں دی گئیں،
لیکن وہ ایمان نہ لائے اور سرکشی پر اتر آئے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں زلزلے نے آ لیا۔ لیکن نصیحت اگر کوئی کرتا ہے تو نصیحت کرنے والے کی نصیحت انسان قبول نہ کرے مگر اس کی تعظیم کرے، اس کی بات کو تسلیم کرے اور کہے ہاں ہماری غلطی ہے، آپ صحیح کہتے ہیں، تب بھی جو ہے مہلت مل جاتی ہے۔ لیکن جب نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو ٹھکرا دیا جائے اور اس پر ظلم کیا جائے پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا کہ بغداد معلّہ میں، عراق شریف میں، چونکہ بغداد معلّہ یہ کسی زمانے میں صدیاں رہیں، صدیاں گزر گئیں، وہ دارالحکومت رہا اسلامی گورنمنٹ کا، تو بادشاہوں نے بہت زیادہ شراب اور ناچ اور زنا کو عام کیا، اتنے مقدس شہر کے اندر وہ یہ گناہ کرنے لگے۔ جو علماء اور جو صالحین سمجھاتے انہیں قتل کر دیا جاتا، ظلم و ستم کی انہوں نے انتہا کر دی۔ تو ایک مجذوب وہ بغداد کی گلیوں میں رات کو نکلتا اور وہ زور زور سے یہ کہتا کہ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور رات کی تنہائیوں میں شراب مت پیو، زنا مت کرو، گناہ مت کرو، اللہ کا غضب اور عذاب ان قریب آنے والا ہے، توبہ کرو تو بچ جاؤ گے۔ ایک دن، دو دن، تین دن، تو بغداد معلّہ میں جو شریر لوگ رہتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ بڑا تنگ کرتا ہے، ہماری نیند خراب کرتا ہے اور تہجد کے وقت وہ آوازیں مارتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ پتھر جمع کیے اور جب وہ مجذوب رات کو نکلا تو انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ ڈراتا رہا اور انہوں نے پتھر مار مار کے اسے شہید کر دیا۔ جس دن وہ شہید ہوا اسی دن تاتاری ایک دوسرے مقام کی طرف حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، اچانک سے انہیں بغداد کا خیال آ گیا اور انہوں نے بغداد کی طرف رخ کر دیا اور وہ بغداد آئے اور انہوں نے تہس نہس کر دیا اور لوگوں کی کھوپڑیوں کا، سروں کا انہوں نے مینار بنایا۔ تو نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو ٹھکرانا اور اس پر ظلم و ستم کرنا وہ عذاب کا باعث ضرور ہوتا ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں زلزلے نے آ لیا، ایک زوردار آواز پیدا ہوئی، یہ قوم ہلاک ہو گئی اور اس آواز سے زلزلہ بھی ہوا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ ایسے ہو گئے گویا کہ وہ رہے ہی نہیں، گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہیں۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے مٹ گئے گویا کہ ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ کانوا هم الخاسرین، وہ نقصان اٹھانے والے تھے، وہ تباہی میں جا کر پڑے۔ فتولی عنہم، قوم ہلاک ہو گئی۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا، یعنی وہاں سے جانے لگے، اور ان مردوں سے آپ نے خطاب کیا۔ نبی کبھی فضول کلام نہ کرتے ہیں نہ سکھاتے ہیں، تو اگر مردے نہیں سنتے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان مردوں سے کلام کیوں کیا؟ اور اگر مردے نہیں سنتے تو میرے آقا نے قبرستان میں جا کر السلام علیکم کہنے کا حکم کیوں دیا؟ میرے آقا تو کوئی فضول کلام تو نہیں سکھاتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مردے جو ہیں وہ اس کان سے نہیں سنتے، کیونکہ جسم کے اندر سے تو روح نکل جاتی ہے، اس آنکھ سے دیکھتے نہیں ہیں، اس کان سے سنتے نہیں ہیں۔ مردے سنتے ہیں یعنی ان کی روح سنتی ہے۔ کیا مراد ہے؟ ان کی روح سنتی ہے۔ تو بعض جگہوں پر یہ لکھا ہوتا ہے مردے نہیں سنتے، تو ان لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے روح بھی نہیں سنتے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے مردے نہیں سنتے اور میری مراد یہ ہے کہ ان کے کان جو ہیں اب روح نکل گئی تو اب جسم کام نہیں کرتا، تو یہ کان کے ذریعے وہ نہیں سنتے، وہ روح سے ڈائریکٹ سنتے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، تمام اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں یعنی ان کی روح سنتی ہے۔ پہلے بھی روح ہی سنتی تھی، لیکن روح کیسے سنتی تھی؟ کان کے ذریعے۔ اب روح خود سنتی ہے۔ اس سے پہلے بھی جب روح بدن کے اندر تھی تو روح دیکھتی تھی، لیکن روح دیکھتی تھی آنکھ کے ذریعے۔ اگر آنکھ خراب ہے تو نظر نہیں آتا تھا،
لیکن اب روح اپنی طاقت سے دیکھتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مردے کا جسم کہیں بھی ہو، جس طرح جسم کے اندر روح ہے اور جسم اور روح کا تعلق ہے، اسی طرح جسم سے نکلنے کے بعد بھی روح اور جسم کا تعلق قائم رہتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز سے زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو نہلاتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، نرمی سے نہلانا چاہیے۔ جس طرح ٹھنڈا پانی ہمیں سردی میں اذیت دیتا ہے تو نہلاتے ہوئے پانی کا خیال رکھنا چاہیے، بہت زیادہ گرم پانی استعمال نہ کیا جائے مردے کو نہلاتے ہوئے۔ اسی طرح سرد خانے میں جو لاشیں رکھی جاتی ہیں تو یہ وصیت کر کے جانا چاہیے کہ ہمارا انتقال ہو جائے اور اگر کوئی ملک سے باہر ہے تو اس کے انتظار میں ہمیں سرد خانے میں مت رکھنا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہے اس سے مردہ کو بھی تکلیف ہے۔ تو برف کی سیل پر یا برف خانے کے اندر جب انسان جائے گا تو اس کا جسم جو ہے اکڑ جائے گا تو اسے تو بڑی شدید تکلیف ہوگی، تو یہ تکلیف مردہ کو بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح پوسٹ مارٹم جو کروایا جاتا ہے تو پوسٹ مارٹم بھی بغیر شرعی اجازت کے جو کروانے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض صورتیں ہیں کہ جو قاتل ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو اور پوسٹ مارٹم سے قاتل پکڑا جائے گا تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی، ورنہ بلا وجہ پوسٹ مارٹم کرنا۔ اسی طرح بعض لوگ ڈاکٹر بننے کے لیے تجربات کرتے ہیں انسانی جسم پر اور کہتے ہیں کیا کریں ڈاکٹر بننا ہے، تو ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی ماں پر تجربہ کر سکتے ہیں؟ آپ کے والد کا انتقال ہو جائے، آپ لے جائیں ان کو ہاسپٹل میں اور ڈاکٹر مل کر تجربہ کریں گے کبھی کہ گردہ نکال رہے ہیں تو پھیپڑا نکال رہے ہیں تو پیٹ پھاڑ رہے ہیں، آنتیں نکال کے رکھ رہے ہیں۔ پھر جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے، اور خاص طور پر جب ڈاکٹر اس پر تجربات کرتے ہیں تو وہ وہی حشر کرتے ہیں جو مینڈک کا کرتے ہیں۔ تو اگر ماں کے اوپر، اپنے بھائی پر، اپنی اولاد پر تجربہ آپ نہیں کر سکتے تو لا وارث مسلمان نے قصور کیا کیا کہ اس پر آپ جو ہے یہ تجربات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وقال یا قومی، آپ نے کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی پیغامات، اپنے رب کی رسالت پہنچا دی، یعنی جو رب کا حکم تھا اے لوگوں میں نے تمہیں پہنچا دیا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہارا بھلا چاہا، تمہارے بھلے کے لیے یہ نصیحتیں کی۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو کافر قوم پر کیوں کر غم کروں، جن لوگوں نے ہدایت کو دیکھنے کے باوجود ہدایت کا انکار کیا، ان پر غم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ یہ واقعات محض واقعات کے لیے نہیں بلکہ عبرت کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بے حد بے حد بے حد مختصر ہے، ایک نہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی، ساری باتیں یہیں رہ جائیں گی۔ کامیاب وہی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی صرف وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔